أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ على إن أسداها وتمام المنن ولاها جمع للإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبه لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيرته من الخلق ونبيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان 21 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ اپنی ربوبیت کو کبھی بھی ترک نہیں کرتا، وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس نے اپنی ربوبیت میں کمی نہیں کی ہے، وہ رب ہے، تم بھی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرو. یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو. عبادت کیسے کریں؟ کل میں نے تھوڑا سا ابتدا میں تمہید میں عرض کیا، نماز پڑھ کر عبادت ہے، روزہ رکھ کر عبادت ہے، حج کر کے عبادت ہے، مالی عبادت، خمس ادا کر کے عبادت ہے، زکوٰۃ نکال کے عبادت ہے، فطرہ نکال کر عبادت، ساری کی ساری وہ عبادات جو شریعت نے بیان کی. رب کی عبادت کرو. کیوں عبادت کریں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے وجود میں تقویٰ آ جائے، خوف الہی تمہارے قلب میں آ جائے. عبادت کرو خضوع اور خشوع کے ساتھ. دو لفظ ہیں، یہ لفظ نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کرو، انہیں سیکھ لیجیے. خضوع خے ضاد واو عین خضوع، خشوع خے شین واو عین. عبادت خضوع اور خشوع کے ساتھ ہونی چاہیے. انسان مرکب ہے بدن سے اور روح سے. توجہ توجہ توجہ. جب بدن رب کی بارگاہ میں جھک جائے اسے خضوع کہتے ہیں، اور جب روح بارگاہ رب میں جھک جائے اسے خضوع کہتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. عبادت کرو کس رب کی؟ جس نے تمہیں خلق کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے تھے ان کا بھی خالق وہی ہے، خلق کرنے والا وہی ہے. توحید کی اقسام بہت ساری ہیں، چونکہ آیت سرنامہ کلام میں یہ قرار دی میں نے اس عشرہ محرم الحرام کی، لہذا یہاں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں. توحید فی الخالقیہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا کے لیے عقیدہ شعر سے نہ لیجیے، عقیدہ عالم سے لیجیے، اور عالم بھی جو نام نہاد عالم نہ ہو.
تھوڑی تحقیق کیجئے کہ اس نے کتنا عقیدہ پڑھا ہے. ہر توضیح المسائل کے 4 مسئلے رٹ کر امامہ سر پہ رکھنے والا عالم نہیں ہوتا. پوری توجہ ہے. عقیدے کا معاملہ گمبھیر معاملہ. اب وہ شاعر ہے، وہ شعر سناتا ہے، ہم رات دیتے ہو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ ہے در ہی بے خالق ہے. آپ کہتے ہیں کدھر گئی توحید فی الخالق کیا؟ خالق وہی ہے. خالق قرآن میں کہہ رہا ہے عبادت کرو خسرا رکھی جس نے تمہیں بھی خلق کیا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہے میرے خالق. بھائی کیسے حیدر کو خالق کیا تھا؟ اب یہاں سے آرگیومنٹ شروع ہو جاتا. کل میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات کروں، لیکن 10 منٹ میں وقت سے اوپر ہو گیا تو عمل وقت میں گنجائش نہ رہی. لیکن آج تھوڑا سا مفصل اس پر گفتگو ہوگی اور گفتگو کی ہضم ہونے کے لیے ایک بلندر سلامات پڑھ دیجیے. توحید فی الخالقیہ یعنی خالق ایک ہے، خلق کرنے والا. حتیٰ کہ وہ کتابوں میں جو لکھا ہے کہ مشرک بھی یہ مانتے تھے کہ خالق کوئی. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض سورہ مبارکہ بقرہ. اگر ان مشرکوں سے پوچھو گے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے خلق کیا، مجھے بھی کیا کہیں گے؟ خلقهم اللہ، اللہ نے خلق کیا ہے. وہ بھی خالق کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے. اللہ خالق ہے. خالق فقط اللہ، خالق فقط اللہ ہے. تو پھر وہ جو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اس میں کیا پڑھا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں مٹی سے کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی شکل. قرآن کیا ہے؟ پہلا وہ پرندے جیسی شکل تھی کہ مٹی سے تھی. فعل کی نسبت نبی کی طرف ہے. نبی نے کہا انی اخلق، میں خلق کرتا ہوں. جب میں خلق کرتا ہوں تو عیسیٰ ہو گئے خالق. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی خالق فقط اللہ ہے، جبکہ اللہ کے قرآن میں، اللہ کی کتاب میں نہ اس کی آپ سند پہ بات کر سکتے، نہ اس کے خلاف آپ کچھ بول سکتے. آپ کا ایمان جاتا رہے گا. اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں خلق کرتا ہوں. اس کا مطلب عیسیٰ ہو گئے خالق. اخلق متکلم محضر پہ سیدھا میں خلق کرتا ہوں. انی اخلق، ان بھی لگا دیا تاکید کے لیے، بے شک میں ہی خالق ہوں. تو عیسیٰ ہو گئے خلق کرنے والے. آپ کہتے ہیں توحید فی الخالقیہ، خالق فقط اللہ. پوری توجہ رکھیے گا، پوری توجہ، تاکہ باؤنڈریز اور فریمز کو بالکل واضح کر کے بات کروں. علم کلام کی گفتگو کو علم کلام میں رکھوں اور فقہی گفتگو کو فقہی دائرے میں رکھوں. خلق کی اقسام ہے، علماء نے لکھا خلق کی اقسام ہے. اب یہ جو کہتا ہے کہ حیدر میرے خالق ہے یا حیدر نے کائنات خلق کی، یہ بعض روایت ہے کہ ایک فرشتے نے 7 آسمان خلق کر دی، ایک فرشتے نے زمینیں خلق کر دی. اس لمبی روایت ہے جن میں فرشتوں کی طرف، انبیاء کی طرف خلق کی نسبت دی گئی ہے. وہ اس خلق کے معنی سے داخل ہو جاتا ہے. لفظ خلق کا معنی پیدا کرنا، ایجاد کرنا، لیکن ایجاد کی کیٹیگریز ہے. توجہ، خلق کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. پوری توجہ. خلق کی مشکل گفتگو ہے، میرے ساتھ دیں گے تو اچھے سے آگے بڑھوں گا. خلق کی کتنی قسمیں؟ لفظ ہے نشین کر لیجیے. ایک قسم ہے احداث، پہلی قسم. دوسری قسم ہے تکوین، تیسری قسم ہے ابداع. احداث، تکوین، ابداع. بڑے سے بڑے فلسفی متکلم کے پاس جائیں گے وہ بھی آپ کو یہی 3 قسمیں بتائیں گے. چوتھی قسم وہ علی سنہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے تو اس نے بھی الاشارات پر طبیعت میں یہی نکال کے دینے کی یہی 3 قسمیں. چوتھی قسم توجہ رکھیے گا. احداث اس کریشن کو کہتے ہیں، اس خلق کو کہتے ہیں جہاں خلق کرنے والے کو وقت بھی درکار ہو اور مٹیریل بھی درکار ہو. ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں، مشکل زبان میں، جب خالق کو مادہ بھی چاہیے ہو اور مدت بھی چاہیے ہو، اسے احداث کہتے ہیں.
مادہ مٹیریل مدت وقت دونوں چیزیں چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو خالق کرے گا. زمانہ بھی چاہیے اور مٹیریل بھی چاہیے, خامال بھی چاہیے جس سے وہ خلق کر سکے. اسے کہتے ہیں احداث. محدث گاڑی بنانے والا محدث گاڑی کا محدث ہے اور گاڑی کا خالق بھی ہے. جس نے گاڑی بنائی ہے وقت بھی لگایا ہے, مادہ بھی لگایا ہے. دوسری خلق کی قسم میں تکوین. تکوین میں مادہ تو چاہیے, مدت نہیں چاہیے. مدت زمانہ نہیں ہے, زمانہ نہیں لیکن مادہ موجود ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تکوین. اور ایک وہ خلق ہے جس میں نہ مادہ ہے نہ مدت ہے, اسے کہتے ہیں ابداع. ابتدع الاشیاء. سیدہ صلاح اللہ علیہ نے خود میں استعمال کیا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بی بی نے اپنے خطبے میں استعمال کیا کہ اللہ نے اشیاء کو ابتدع. دال عین اللہ کے اسماء الحسنی میں بدیع السماوات. بدیع جہاں نہ مادہ چاہیے نہ مدت چاہیے. یہ والا جو خلقت کا مرحلہ ہے یہ خاص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. پوری توجہ میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں. وہ ابداع, وہ خلق جو بے معنی ابداع ہے, جہاں نہ مادہ چاہیے جہاں نہ مدت چاہیے, وہ خاص ہے کس سے؟ اللہ سے. لیکن اگر آپ امام کو, مولا کو, معصوم کو خالق محدث کے معنی میں کہتے ہیں یا مکمل کے معنی میں کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ امام زمانہ ہے, انہیں زمانہ بھی نہیں چاہیے, مادہ ہو, تعلیم پہ بنے شعر ہو. بڑی توجہ. اب یہ ہوئی کلامی گفتگو, یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے. کلامی اعتبار سے آپ معصوم کو, حیدر کرار, حیدر صفدر سلام اللہ علیہ کو خالق کہہ سکتے ہیں اس معنی میں. اچھا جو نادان ہے, جو بیچارہ اس کو کچھ پتہ نہیں 3 قسمیں کون سی ہیں اور کس معنی میں کہہ رہا ہوں, وہ تو بس کہہ گئے جذبات کا, کچھ نہیں معلوم ہے. یہ تفصیل آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اگر محدث کے معنی میں کہہ رہے ہو تو اس میں نہ کوئی شرک ہے نہ کوئی غلو ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ خالق ہے محدث کے معنی میں, یعنی وقت بھی لیا ہے اور مادہ بھی لیا ہے, کوئی خارج نہیں. تکوینی معنی میں وقت نہیں, معنی زمانہ ہے, زمانہ ان کی مٹھی میں ہے, انہیں زمانے کی ضرورت, خالی مادہ تھا بنا دیا, کوئی حرج. لیکن اب یہاں سے آتا ہے فقہ کا دور. توجہ ہے کہ نہیں؟ بہت ساری چیزیں عقیدے کے اعتبار سے جائز ہوتی ہیں لیکن فقہ میں آ کے احتیاطاً وہ چیزیں مشکل کا شکار ہو جاتی ہیں. بڑی توجہ. یہ علماء اعلام جو بیٹھے ہیں مذہب حقہ کے علماء, یہ مراجع تقلید جن کا احترام ہم پر واجب ہے, وہ صرف اس لیے کہ یہ ہمیں ہر مشکل مقام سے بچا لیتے ہیں. اور یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. وہ مجتہد جو اپنی جیب سے بات کرے قول معصوم کے مقابلے پر, اس پر خدا کی لعنت پڑتی ہے. جو بات کرتا ہے یا قرآن سے یا حدیث سے. اب آپ نے جو آپ نے جواب میں کہہ دیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حیدر ہی میرے خالق وہ مجتہد 25 حدیث سے پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے جس پہ معصومین نے یہ فرمایا ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں کہ میں خالق مت کہوں. مولا راضی نہیں ہے. توحید فی الخالقیہ میں نے آپ کو بتایا علم کلام کی روح سے کہ ان دو سینسز میں, ان دو معانی میں خالق کہنا ممکن ہے, جائز ہے, عقیدہ بھی خراب نہیں ہوگا. لیکن جب مولا نے منع کر دیا کہ نہ کرو تو میں کسی معاملے میں نہیں کروں گا, میں احتیاط کروں گا. پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ خالق فقط. اچھا اس گفتگو کا فائدہ کیا ہے؟ اس گفتگو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مشکل بننے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر کسی نے خالق کا فوراً کہتے بھائی اس کے تو برتن دے, جس کپڑے میں جس کو پورا ریسٹورینٹ بنا اور شبہ کا فائدہ تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور سینس میں کہہ رہا ہو, اس بیچارے کو بھی نہیں معلوم ہو, جان چھڑاؤ یہ کہتے کہ بھائی تم اس سینس میں کہہ رہے ابھی نہ بچاؤ. میں کیوں کسی پہ کفر کا فتویٰ اقدام کا فتویٰ تک سے لگا دوں؟ وہی جو کہہ رہا ہے کہ حیدر خالق ہے, اسی کو میں نے نماز پڑھتے بھی تو دیکھا ہے, اسی کو میں نے سجدے میں جاتے بھی تو دیکھا ہے. اس کا مطلب نادانی ہے, اس کا مطلب نہیں جانتا. لہذا خدا را فتویٰ لگانے
نقل کیا کہ معصوم نے کسی سے کہا اُحْرُمْ مِنَ الْفُتْيَا كَحَرْبِكَ مِنَ الْأَسَدِ، فتویٰ دینے سے ایسے بھاگو جیسے اسد شیر سے بھاگتے ہیں۔ اس کی ترین کام ہے کتنے علماء اعلام جن کی زندگی نامے تراجم میں آج موجود ہے، بایوگرافی کی شکل میں موجود ہے، جو مسلمہ مرجع تقلید سے لیکن قلم نہیں اٹھایا فتویٰ دینے کے لیے ڈر لگتا ہے۔ مکمل کوالیفائڈ تھے، فتویٰ دے سکتے تھے، نہیں تھے۔ وہ جو پڑھ لکھ کے قرآن و حدیث اپنے ذہن میں رکھ کے ساری زندگی لگا کر ڈر رہا ہے فتویٰ دینے سے، اور ایک ہمارے محلے کا آدمی ہے فوراً سے فتویٰ لگاتا ہے۔ کفر کا فتویٰ، غلو کا فتویٰ، ایجنٹ ہونے کا فتویٰ، اس کا فتویٰ، اس کا کس بات کے فتوے نہیں۔ تھوڑا سا اپنا علم بڑھاؤ، تھوڑا سا پڑھو تو توحید کسے کہتے ہیں، عدل کسے کہتے ہیں۔ ایک جملہ حسن و جمیل جملہ ہے میرے کائنات کا جملہ نہج البلاغہ میں پوچھا گیا مولا کائنات توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، تو فرمایا التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کو اپنے ذہن میں نہ لے کر آؤ، اپنے وہم میں نہ لے کر آؤ، اپنے گمان میں نہ لے کر آؤ، اللہ کو سوچو مت کیسا ہے، ہمیں کیا معلوم کیسا ہے، جسے ہمیں پتہ چل گیا کیسا ہے تو وہ اللہ نہیں رہے گا۔ وہ کہاں ہے، جسے یہ پتہ چل گیا وہ کہاں ہے تو اللہ کہاں رہے گا۔ پھر جو جگہ میں آ جائے وہ محدود ہے، جو محدود ہو وہ اللہ نہیں ہوگی۔ کہاں دکھے گا وہ، جو نظر میں آ جائے وہ اللہ کہاں رہے گا۔ جو مرکب ہو وہ اللہ کہاں رہے گا۔ لہذا ہماری عقل کی جتنی وسعت ہے اس عقل میں اللہ، توحید یہ ہے کہ اللہ کو سوچو مت۔ ایک پورا باب علامہ مقدسی نے قائم کیا بحر الانوار میں کتاب التوحید پہ کہ معصومیت نے سختی سے منع کیا ہے کہ ذات الہی کے بارے میں تفکر کرو، سوچو اللہ کیسا ہوگا، اللہ کہاں ہوگا، کب سے شروع ہوا ہوگا، یہ کب سے شروع ہوا ہوگا، اللہ کی بگننگ کہاں سے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے۔ جواب آئے گا معصوم کا جس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو تو کوئی نہ کوئی اینڈنگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے۔ جب اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ مینشن ہو گیا تو محدود کی محدود ہو اللہ نہیں ہوتا۔ تمہاری سوچ میں جو ہے وہ اللہ، والعدل اللہ تکتا ہے، وہ عدل کیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کی تہمت نہ لگاؤ۔ یہ اشاعرہ کا نظریہ ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ، یہ شیعوں کا نظریہ نہیں ہے کہ جو ہوا اللہ پہ ڈال دو۔ بڑی توجہ، خاتون ہے رو رہی ہے گھر میں، جوان بیٹا چلا کے رو رہی ہے، اللہ کو میں ہی ملی تھی، میرا جوان بیٹا نہیں ملا۔ اللہ پہ تہمت لگانا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے ظلم کیا ہے۔ کتنے لوگ جو مسلح کو بیٹھ بیٹھ کے شرک کر رہے ہوتے، مسلح میں بیٹھ بیٹھ کے اللہ کو ظالم ٹھہرا رہے ہوتے، اللہ مجھے نہیں ملا تھا پورے محلے، ساری نظریں مجھے کیوں لگتی ہیں، سارا حسد مجھ سے کیوں ہوتا ہے، ساری پرابلم میرے پاس کیوں ہے۔ یہ خدا کو عادل نہیں مانتا، ظالم مانتا، اس کی توحید خراب ہو گئی، بگڑ گئی۔ والعدل اللہ تتہمان، عدل کیا ہے، خدا کو متہم، توحید۔ جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنا سارے کے سارے عقیدے آپ کے اچھے سے اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ توحید مضبوط ہے، اللہ مضبوط ہے، نبی بھی سمجھ میں آ جائے گا، علی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ توحید مضبوط نہیں ہے، یاد رکھیے نہ آپ کو رسالت سمجھ میں آئے گی، نہ آپ کو امامت سمجھ میں آئے گی۔ توحید کے پختہ ہونے کا سب سے بڑا اثر کہ سارے عقائد کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے۔ توحید، توحید اور توحید، اللہ کو ایک، ہر معاملے میں اللہ کو ایک جانتا ہے، اللہ ایک ہے، ایک ہے، یہ کیسے ایک ہے؟ دلیل معصومین سے پوچھیں اللہ کیسے ایک ہے، فرزند رسول اللہ کیسے ایک ہے، یا نبی اللہ اللہ کیسے ایک ہے، یا امیر المومنین اللہ کیسے ایک ہے؟ ایک نہیں، بہت سارے معصومین نے جواب دیا کہ جتنے نبی اب تک آئے ہیں تو یہ ایک نبی ایسا نہیں ہے تو کہتا ہوں کہ مجھے اس وجہ اللہ نے کسی اور اللہ نے سب ہی خدا وحدہ لا شریک اللہ کی بات کرتے ہیں۔ جب خدا وحدہ لا شریک اللہ کی بات کرتے ہیں تو مطلب اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے،
کائنات کی کوئی طاقت چاہے خیری ہو چاہے شرری ہو اس اللہ کے بنا کام توجہ ہے کہ نہیں؟ چاہے خیری ہو چاہے شرری، لیکن شرری طاقت کو اللہ کی طرف نسبت نہیں دیں گے آپ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما، خدا ہمارے استاد نے درجات میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہم نے، ایک ہی خیر و شر کی جب بات آئی تو کہنے لگا آیت ٹھیک سے پڑھو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما، میرے ساتھ دہرائی رہا ہے تو من شر ما، سب مل کے بولے من شر ما۔ اللہ شر کا خالق نہیں ہے، جو اللہ نے خلق کیا ہے شر اس کا ہے، ما خلق کا شر ہے، یہ نہیں کہا من شر الذی خلقہ، من شر ما خلق، خلق اللہ نے کیا ہے، اب جو اللہ نے خلق کیا وہ شر پھیلا رہا ہے، لہذا نسبت اسی کی طرف ہوگی۔ قرآن میں ایک میں کئی آیتیں ہیں کہ جو نیکیاں کرتے ہو نسبت اللہ کی طرف، جو برائی کرتے ہو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم، لوگوں عبادت کرو، کیسے عبادت کرے؟ نماز پڑھ کر عبادت کرو، علی نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ نخلستان میں 500 درخت ہے، ہر درخت کے پاس علی کی درخت، 2 رکعت نماز، یعنی 1000 رکعت نماز نخلستان میں، ہر کھجور کے درخت کے پاس 2 رکعت نماز۔ کسی نے اگر کہتے ہیں کہ یا علی نے ایک ساتھ ہمارا والا مثال ہے، ایک ہی درخت کے پاس 25-50 دن ڈالے، یہ کیا کہ ہر درخت کے پاس یہ وہ توحید ہے جو علی نے سکھائی، یہ وہ عبادت کا سلیقہ ہے جو علی نے سکھایا ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں زمین کا چپا چپا گواہی دے کہ علی نے اس زمین پر سجدہ کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہ عبادت کا سلیقہ علی نے سکھایا ہے۔ اب اگر کوئی عبادت کا منکر ہے تو حقیقت میں وہ علی کا منکر ہے، علی کے عمل عظیم کا منکر۔ جگہ جگہ سجدہ کر کے بچایا، اور اس کے بعد اپنے چاہنے والوں کے لیے جملہ کرا۔ سفینۃ البحار شیخ عباس قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بارہا میں حدیث پڑھتا رہوں گا، بار بار کمال کی حدیث ہے، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے سب کے لیے۔ انی لاکرہ للرجل ان تکون جبہتہ جلحاء، میں پسند نہیں کرتا، مجھے بالکل پسند نہیں۔ ابھی عربی کوئی پڑھنے والا ہو اور میدان ہو سرگولیت سے واقف ہو تو آپ کو بتائے گا کہ علم بھی تاکید کے لیے ہے، جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور پھر نام بھی تاکید کے لیے ہے، ایک جملے میں ڈھیر ساری تاکید ہے۔ بالکل پسند نہیں، علمی لاکھ رہو، مجھے انتہائی ناپسند ہے وہ مرد جس کی پیشانی صاف ہو، سجدے کا نشان نہ ہو۔ سرکار امیر کو پیشانی پسند نہیں جس پر سجدے کا نشان۔ تم توحید سے خالد ہو، تم اللہ کو وحدہ لا شریک اللہ مانتے ہو، 50-60 سال تمہاری زندگی گزر گئی، حج پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ 2 رکعت نماز کی ٹھیک سے پڑھ رہا نہیں، کیونکہ اس 2 رکعت نماز طواف کی اگر تمہارا حج باطل ہے، اب تمہاری جان پہ بنائی، کیونکہ نماز کی فکر تو نہیں ہے، 12 لاکھ روپیہ ضائع ہو رہا ہے، 15 لاکھ روپیہ ضائع ہو رہا ہے، 22 لاکھ روپیہ ضائع ہو رہا ہے، اب 2 گھنٹے وہاں سے شاگر کے کھانے ہیں، نماز ٹھیک کرا دیں گے، علم ٹھیک کرا دیں، بغیر حجی میں 2 گھنٹے کھا رہے ہیں، پھر سلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ کیوں انسان عبادت سے دور ہے؟ کیونکہ معرفت میں جتنا عقیدہ پختہ ہوگا وہ عقیدہ عمل میں نظر آئے گا۔ اس عقیدے کی پختگی کے لیے، اس قرب الہی کے لیے، اس ذات الہی سے قرب کے لیے، جملہ پھر سے دوہرا رہا ہوں، ظاہر نہ کیجیے، بڑا قیمتی جملہ ہے، پورے نشرے کر کے چھوڑیے جملہ ایک جملہ۔ اللہ سے قریب ہونا بھی کیسے قریب ہو؟ کل میں نے اشارہ کر کہا تھا، پھر تفصیلاً اس کو تاکید عرض کروں آپ کے خدمت میں۔ یہ صوفیوں کا نظریہ ہے، صوفیوں سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق۔ الطریق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے راستے مخلوقات کی سانسوں جتنے ہیں، یہ صوفیوں کا نظریہ۔ ہر بندے کا اپنا نظریہ، فسنا ہے پہنچ جاؤ، اور ان کا پیر مرشد کتب ابدال وہ سب کے سب کیا ہے؟ اب وہ معلم ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ سکھاتے ہیں، وہ بھی رستہ نہیں، وہ واسطہ نہیں ہے۔ جس در سے آپ وابستہ ہیں اس در کے مالکوں نے بھی کہا نحن ہم
ہمارے علاوہ کوئی بھی اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ اور کی جگہ جملے پر مشکل جملے ہیں لیکن میری طبیعت استوار ہو رہی ہے، وہ یہ آگے آنے والے مجلسوں میں ساری باتوں میں کام کرنا ہے۔ ممبر کوفہ سے یہ اپنی 5 انگلیاں کھول کے علی نے 25-30 جملے کا سلام اللہ علیہ یا امیر المؤمنین، انا الہادی انا المہتدی انا کافر الیتامى انا کرتے کرتے علی نے کہا انا جنب اللہ، کیا کہا؟ انا جنب اللہ۔ یہ جنب اللہ کا کیا مطلب؟ جنب اللہ پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام۔ غور کیجیے گا اپنا عقیدہ پختہ کیجیے، اللہ سے قریب ہونا ہے، اس سے بہتر دروازہ کہیں نہیں۔ یہ جنب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جنب اللہ جس کے لیے آ جائے سارے معصومین جنب اللہ ہے، علی بھی جنب اللہ ہے، آج امام زمانہ بھی، جس کے لیے جنب اللہ کی تعبیر آ جائے وہ جنب اللہ ہوتا کون ہے؟ پانچ مولا فرما رہے جنب اللہ وہ ہے جس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ ساری کائنات کو رب تک پہنچنے کے لیے یہ محمد کا راستہ چاہیے، یہ علی کا راستہ چاہیے، یہ ان کے بچوں کا راستہ چاہیے، اکیلی یہ ہستیاں ہیں، ان کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر انسان عبادت کرنے جا رہا ہے تو عبادت کرے، کیسے عبادت کرے؟ تفسیر اس کی نسبت پریگار میں مولا کی طرف ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سبحان اللہ، کیا کہتے لتعظیم محمد و اس تمہید کے بعد اب یہ جملے سنیے، یہ ساری تمہید جو میں نے آپ کی حضرت کر سکتا۔ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، بھائی کیسے عبادت کرے؟ محمد اور علی کی تعظیم کر کے۔ علی میں نے جملہ کہا تھا، میں پھر دہرا رہا ہوں، تعظیم علی کی ہوگی، جملہ مکمل کر دیجیے اگر کل کا جملہ یاد ہے، تعظیم علی کی ہوگی، عبادت۔ اب اگر کسی میں جملہ ہضم نہیں ہو رہا، یہ جملہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ شاید مولانا یہ سب مجھے غالی رکھتے ہیں جو ہے بات سے شروع کیا عقیدے کا بندہ نہیں ہے جو کہہ رہا ہے تعظیم علی کی ہوگی تو عبادت اللہ کی، اس کا مطلب علی کو اللہ کہہ رہا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، استجیر باللہ، خدا حافظ، غلط عقیدے سے بچائے، ہم علی کو اللہ نہیں سمجھتے۔ تو جو ہے کہ ہم علی کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم علی کو اللہ کا بندہ ہے، ہم اللہ، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تعظیم جب علی کی ہوتی ہے تو عبادت اگر کسی کو، اچھا بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جتنے آپ تمہید و سوال کرتے ہیں، جتنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، جتنا کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، جتنا علم کلام کے قواعد کی تمہیدیں استوار کرتے جائیں، جس نے نہیں سمجھنا ہوتا اس نے، تو ہمارا کوئی ہدف بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کو سمجھائے، جو سمجھنے والا ہوگا وہ سمجھ جائے گا، باقی ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کوشش انسان کرتا ہے کہ کسی ایسے طریقے سے سمجھاؤ کہ سامنے والا انکار نہ کر سکے، کوئی ایسی بات رکھو جو مناظرے کا طریقہ ہے جو کہ خصم کی نگاہ میں مقبول ہو، بات ایسی پیش کرو کہ سامنے والے نے ساری زندگی سنی ہو، رد ہی نہ کر سکے، ایسی بات پیش کرو بات سمجھانے کے لیے کہ سامنے والا اس کا انکار۔ تعظیم علی کی ہوگی، عبادت۔ اب اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو سننے کی سمتا ہو مسجد نبوی میں جہاں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کی بڑی محفل ہے، سب کو چھوڑ کر مصطفیٰ فقط علی کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے کو سلامت رکھو، مصطفیٰ فقط علی کو دیکھ رہے ہیں۔ جب تھوڑا سا یہاں رک کے ایک بار جملہ بھی سن لیجیے، یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی جو ہے مدینے کے کچھ نادان لوگوں نے جملہ کہا تھا کہ نبی کو علی کی راہ کچھ نظر نہیں آتا، یہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے، ہماری اردو زبان میں نہیں ہے کہ فلاں کو فلاں کے علاوہ کچھ نظر ہی۔ اچھا یہ جو جملہ ہے یہ مجازن کہا جاتا ہے، اس میں مبالغہ بھی ہوتا ہے، مطلب
فلاں کو فلاں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ چھوٹی کہ بس یہی نظر آتا ہے، باقی مکمل اندھا ہی ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے بھائی اسی ایٹ ٹائم اسی کو لاؤ، ساری توجہ ادھر ہے۔ تو اب نبی کے بارے میں جملہ کہا کہ نبی کو علی کے علاوہ کچھ نظر مجازن کہا تھا، نبی نے محفل میں حقیقت بنا کے دکھایا، صرف علی کو دیکھا۔ تم صحیح کہتے ہو؟ اللہ اکبر، مجھے علی کے علاوہ ہضم کرنا آسان تو نہیں، میں نے 12 مجالس میں پڑھا ہے، آپ نے سن لیجئے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کتاب روضۃ الکافی میں حدیث مبارک موجود ہے، اپنے جد کا اخلاق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کان جدنا فی مجلسہ وفی محفلہ یوزع نظرہ الیہم، نبی جب اپنی محفل میں مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنی نگاہوں پر تقسیم کرتے تھے اصحاب میں۔ وَكَانَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ وَجِزَاهِهِمْ، نبی جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنی نگاہوں پر تقسیم ایسے کرتے تھے کہ ہر ایک کو برابر برابر دیکھتے تھے، کوئی شکوہ نہیں کر سکتا تھا مصطفیٰ سے کہ میں نے نبی کی مجلس میں رہا، مجھے دیکھا ہی نہیں۔ وہ نبی جو پوری مجلس کو برابر برابر دیکھتا ہوا ایسے کہ لوگ باہر جا کر کہتے تھے کہ آج نبی مجھے دیکھ کے بات کر رہے تھے، آج میری طرف دیکھ کے بات کی۔ اسی نبی نے اس اخلاق کے ساتھ جب فقط علی کو دیکھنا شروع کیا بڑے حال میں خراب ہوئے۔ حضور میں جملہ ظاہر نہ کیجیے گا، یہ محبت میں سوال نہیں تھا کہ یا رسول اللہ آپ علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں، یہ آدمی کی گڑبڑ تھی۔ یا رسول اللہ آپ علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں، نبی نے مزید بات کو پکا کر دیا، جملہ کا نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا ابو ابن عزری جزری نے حدیث
معتبر ہے کہ نہ شیعہ منکر ہو نہ سنی منکر. النظر الی وجه علی عبادۃ. علی کے چہرے کو دیکھنا یہ شیعہ مولوی کو جب حضرت شیعہ ہو اس کو حضرت ہم لوگ آواز آ رہی ہے اس کو حضرت. اب انہوں نے تعمیل کرنا شروع کیا کہ کسی طریقے سے کوئی سیٹ کرے. حدیث کو معتبر ہے, سند پہ انکار کر نہیں سکتے. سارے بڑے بڑے سنی محدث لکھ کے بیٹھے کہ نبی نے کہا تھا. توجہ. اور حدیث کوٹ کچھ ایسوں نے کر دیا کہ جھوٹی مان کے بیٹھا ہے تو سچی کیوں نہیں مانے. النظر الی وجه علی عبادت. اب وہ کافی سوچ بچار کے بعد بڑا دماغ لگایا. توجہ توجہ توجہ. بڑا دماغ لگایا, بڑا دماغ لگایا, کیا کریں, سیٹنگ کیسے کریں. تو لکھا ابن عشیر جزری کے نام بدایا بنتہا ہے. یہ حدیث تو ٹھیک ہے, معتبر ہے, لیکن اس کی تفسیر کچھ یوں ہے. علی کے چہرے پر دیکھنا عبادت تھوڑی ہے. آج کا مولوی بھی یہ پڑھا کہ علی کے چہرے پر دیکھنا عبادت یہ کیوں نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ علی جو ہے, توجہ ہے کہ نہیں, جب میدان جنگ میں کرتے تھے ابن عشیر جزری لکھ رہا ہے تو سامنے سے جو مشرک تھا, جو کافر تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا ہے خدا کی قسم علی کا چہرہ. اس چہرے کو دیکھ کر کافر اور مشرک جو علی سے لڑنے آیا تھا وہ یہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ما اشرف هذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما افضل هذا الفتى. کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے. ارے ایسا بہادر تو نہ دیکھا, لا الہ الا اللہ. ارے ایسا فاضل تو نہ دیکھا, لا الہ الا اللہ. ارے ایسا شریف تو نہ دیکھا. ابن عشیر یہ کہتا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا, وہ جو مشرک زبان پر لا الہ الا اللہ لاتا تھا وہ عبادت تھا. علامہ مجلسی نے پورا کوٹ کرنے کے بعد لکھا ابن عشیر سے علی کی فضیلت ہضم نہیں ہو رہی تھی, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ علی کے فضائل چھپانے کے لیے بھی چاہے
فروغ دی جتنی ہمارا حضرت پتہ ہے ایک افضل ترین طریقہ محبت ہے نعرہ حیدری حسین ابن علی پر آنسو حسین کے نام کا بہے گا عبادت پرابلم تو نہیں اور رونا حسین پر ہوگا ابھی آپ کی خدمت میں اشارہ تھا کہ جو انشاءاللہ اس جملے کے خریدار کم ہوں گے کہ فقہا میں اختلاف ہے اگر نماز واجب میں مولانا قمر الہی صاحب کے سامنے درد ہوتا ہے اس بات ماشاءاللہ ہمارے کراچی کے فاضل علماء میں سے لیکن انشاءاللہ اس بات نہیں سنیں گے علماء اعلام صاحب قوانین مثلا بزرگ دستہ ان کے فتاوی میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی نماز واجب میں پڑھ کر یا مجلس پڑھ رہا ہوں وہاں کوئی نماز پڑھنا کروں واجب نماز مغرب عشاء کی اور درس نام حسین آئے نماز میں کچھ یہ کہتے ہیں کچھ کہ اگر نماز میں حسین پر آنسو آ گیا نماز پڑھتے لیکن غیر اللہ کے لیے نماز میں صرف اللہ کے لیے آنسو کرنا چاہیے لیکن کچھ ایسے بھی حضور فقیہ ہے یہ بھی کام کھول کے سن لیجیے صرف اس لیے بتا رہا تھا کہ فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کریں کچھ ایسے بھی فقیہ ہیں کہ نام میں جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ اگر نماز کی حالت میں مسجد میں کہیں بھی حسین کا نام سنا ہاتھ میں آنسو آ گئے کوئی نماز پڑھ سکتی حسین کا رفتہ سیدھا ہوتا توجہ ہے کہ نہیں اب گریہ حسین پر ہوگا حسین کی مصروفیت پر لیکن عبادت کس کی ہوگی اور عبادت میں رہنا ہے اور کس کا حاصل ہوگا اللہ آج دو محرم الحرام ورود حسین ابن علی حسین ان زمین کو معلّہ بنانے جا رہے ہیں تب ادھر کچھ جملے سارے ہی مکمہ پڑھتے ہیں سن 60 ہجری 27 رجب الاسرا رجب المرجب اس میں اطلاع دی گئی کہ معاویہ دنیا سے چلا گیا اور بلایا گیا حسین ابن علی کو دربار میں رونے کا مقام خدا کی قسم میں حسین ابن علی کے سب سے چھوٹا تھا آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں کئی میرے کام گھر میں ہو جاتے ہیں مجھے بینک والا کہتے ہیں کہ جب آپ کو بینک میں آنے کی ضرورت نہیں میں مشین لے کے گھر آ رہا ہوں بایو میٹرک بھی کر کے ہو جائے گا سارے کام کر کے آپ وہاں نہیں آئیں کیوں آپ کے احترام کے خلاف میں ایسا کرنا نہیں میری کوئی حیثیت نہیں اس کو حسین کے نام تک عزت ملی اس کو گھر سنایا نہیں جانے دے گا حسین کو گھر سنایا کے ڈالا گیا شاید کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آتا ہو لیکن نظرداروں کو بتاؤں حسین گھر سے نکلے تڑپ تڑپ کر علی کی بیٹی ہوئی ہے بھیا اتنا تو بتا دے گا خیریت سے لوٹا ہو گیا حالات 18 بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ حسین روانہ ہوئے سب سے آگے ابو الفضل العباس سلام اللہ علیہ پہنچے دربار تک حسین نے سب کو دربار کے باہر روک دیا کہا اندر جا رہا اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جاؤ حاکم مدینہ نے اطلاع دی معاویہ مارا گیا حسین کے لبوں پر جملہ جاری ہوا انا للہ اسلامی طریقہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ یزید کی بیعت آپ سے دی جائے میرے مولا نے کہا اس رات کی بیعت کو اس اندھیرے کی بیعت کو نہ تم مانو گے نہ میں مانوں گا غدن نصبحو و تصبحون کل صبح ہوگی پھر دیکھیں کیا کرتا ہے حاکم نے کہا ٹھیک ہے ایک لعین دربار میں موجود تھا کہنے لگا
ابھی حسین سے بیعت لے لو، اور اگر نہیں کرتے تو گردن کاٹو، ورنہ حسین پہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ادھر اس لعین نے یہ جملہ کہا، ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی، اتقتلنی یا ابن الزرقاء، اے گندی عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا؟ ادھر آواز حسین بلند ہوئی، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھے سب سے پہلے عباس داخل ہوئے، آقا حکم، مولا حکم، کچھ نہیں عباس، پہلے رکھو، بڑے چاہ وشم کے ساتھ، بڑے اقتدار کے ساتھ حسین ابن علی بنی ہاشم کے جوانوں کے بیچ روانہ ہوئے۔ جب حرم تک پہنچے، جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا، دروازے کے پیچھے زینب کھڑی رو رہی تھی، بھائی نے بہن کو سینے سے لگایا، آ گیا میرا بھائی حسین، کوئی آنکھ خشک نہ رہے، اجرکم علی اللہ۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اسی طرح حسین پر بلک بلک کر، تڑپ تڑپ کر رونے کی توفیق عطا کرے۔ عباس مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، سامان سفر باندھو، رخت سفر باندھو، ہم نے کل روانہ ہونا ہے، اجرکم علی اللہ، یہ کہہ کر حسین روانہ ہوئے گھر سے ام ہانی کے گھر کی طرف۔ پھوپھی اماں، میرا بیٹا جا رہا ہے، اپنی پھوپھی کو رخصت کیا، دروازے تک ام ہانی روتی ہوئی آئی۔ ام سلمہ کے گھر پہنچے، نانی اماں حسین جا رہا۔ ام سلمہ نے وہ شیشی دکھائی جس شیشی میں خاک موجود ہے، جو رسول اللہ دے کر گئے ہیں۔ ام سلمہ، جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہاں سے روانہ ہوئے، پہنچے نانا کی قبر پر۔ اللہم ھذا قبر نبیک، بڑے تہوّن کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، سر پہ نبی کا امامہ ہے، تبرکات رسالت و امامت سے نکل ہے، نبی کی قبر پہ پہنچے، ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم ھذا قبر نبیک، بار اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین۔ یہ جملے حسین نے اللہ سے کہے، اس کے بعد قبر کو دیکھا، روتے ہوئے کہا، یا جدہ خذنی الیک، نانا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ حسین، جملہ رک کے کہوں گا، حسین کے لیے بھی بڑا سخت ہے زینب کو ساتھ لے جانا۔ نانا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ قبر سے آواز آئی، حسین بیٹے، شہادت تیرا مقدر ہے، کربلا میں سر کٹے گا تو بھی میرے پاس آؤ گے۔ روانہ ہوئے، دیگر قبور بقیع سے رخصت ہوئے۔ راوی یہ کہتا ہے، جب اپنی ماں کی قبر کی طرف بڑھے تو ایسے دوڑے جیسے کوئی بچہ ماں کی گود کی طرف لپکتا ہے۔ یا اماں، السلام علیکم یا اماں، اماں تیرا بیٹا حسین آ گیا، سلام حسین کا قبول کر لے۔ ادھر حسین نے ماں کو سلام کیا، قبر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بچے، تجھے تیری ماں کا سلام۔ ہائے رے غربت حسین، اماں کی قبر سے مناجات، سرگوشیاں، باتیں، لوٹے، یہاں پوچھے بنی ہاشم کا منظر عجب، ناکوں پہ ناکے آ رہے ہیں۔ ایک ناکہ آیا تو اس پر خیموں کو لادا گیا، دوسرا ناکہ آیا تو اس پر اناج لادا گیا، تیسرا خیمہ آیا اس پر کچھ اور سامان سفر ناکے پہ لادا گیا، ایک اور ناکہ آیا اس کے اوپر مشکیزوں کو لادا گیا، اور ناکے آئے کچھ بیویاں حرم سے وارد ہوئی، سوار ہوتی گئی، ناکے آگے بڑھتے گئے۔ حسین کوچے بنی ہاشم میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، عباس کھڑے ہیں، اکبر کھڑے ہیں، قاسم کھڑے ہیں۔ اچانک ہی ایک بی بی حرم سے وارد ہوئی، چاروں طرف کنیزوں میں گھیرا ہوا ہے۔ عباس نے گھور کر چھتوں پہ چڑھے ہوئے بچوں کو دیکھا، بچوں ادھر جاؤ، علی کی بیٹی زینب آ رہی۔
کیا، زینب نے عباس کے زانوں پہ قدم رکھا، حسین نے کاندھے سے اٹھا کر ناکے پہ سوار کرایا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ بڑے احترام سے، بڑی شان سے علی کی بیٹی روانہ ہوئی۔ یہ 2 محرم کا دن ہے جب قافلہ کربلا پہنچا۔ کیا معرفت ہے راہبار حسین کی، ایک نہیں 7 حیوانات کو تبدیل کیا، لیکن کوئی حیوان آگے نہیں بڑھتا، کوئی فرس ایسا نہیں جو آگے بڑھ جائے۔ حسین نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے بتایا اسے ناظریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے ماریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نئے نوا، مختلف نام آتے گئے، حسین سنتے گئے۔ اور کوئی نام ہے؟ کہا، ایک پورے نے بتایا ایک نام ایسا ہے جب وہ نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دلوں میں غم اتر جاتا ہے۔ وہ کون سا نام ہے؟ کہ اس زمین کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ ادھر کربلا کا نام آیا، حسین نے کہا اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلاء، آہنا مہت و رحالنا، یہاں ہمارے خیمے پڑیں گے، یہاں ہماری سواریاں اتریں گی، یہاں ہم پڑاؤ ڈالیں گے، یہاں ہمارا خون بنے گا، یہاں ہماری گردنیں کٹیں گی، یہاں ہمارے اعضاء و جوارے کٹیں گے۔ عباس ناکوں سے سب کو یہی اتارو۔ اجرکم علی اللہ۔ بنو اسد کا بوڑھا دوڑتا ہوا ہے، یا اللہ رسول اللہ، رسم ہے ہمارے یہاں جب ہماری زمین پہ کوئی نیا مہمان آتا ہے تو ہم اس کے قدموں میں قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، تو آپ خیمہ لگانے سے پہلے اجازت دیجیے میں ایک گوشت فن لے کر آؤں، آپ کے قدموں میں ذبح کروں، پھر آپ خیموں کی طرف چلے جائیے گا۔ میرے مولا حسین نے کہا میں اپنی ساری قربانیاں خود لے کر آیا۔ اس میں بڑی قربانی بھی ہے اور اصغر جیسی چھوٹی قربانی بھی، ساری قربانیاں لے کر آیا۔ آہنا محنت و رحالنا، یہاں ہم رکیں گے، یہاں ہم ٹھہریں گے۔ حسین کی آواز بلند ہوئی۔ عباس نے حجاج بن مسروق جعفی، حجاج بن مسروق جعفی مؤذن ہے امام حسین کا صلی اللہ علیہ، پورا رستہ اذان حجاج بن مسروق جعفی نے دیے۔ ایک عاشور کا دن ہے جہاں علی اکبر نے اذان دی ہے، باقی ساری اذانیں یہ دیتا تھا، سارے اعلانات یہ کرتا تھا۔ عباس نے گور کے دیکھا حجاج بن مسروق جعفی کو، جیسے ہی حجاج کو دیکھا حجاج نے آواز بلند کی ایھا الکرام تقطعوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے حسین کے موفا ساتھیوں نظریں نیچے کر لو، سروں کو جھکا لو، علی کی بیٹی زینب خیمے تک جائے گی۔ یہاں خود حسین آگے بڑھے، اپنا زانو حسین نے رکھا، علی کی بیٹی نے ایک قدم حسین کے زانو پہ رکھا، دوسرا قدم زمین کربلا پر، ادھر زمین کربلا پہ قدم رکھا، علی کی بیٹی نے آہ بھری، بھیا یہ کیا شریف نبی کیا ہو گیا بھیا؟ میں نے قدم رکھا، سینہ پھٹایا، غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ کہا بہن یہ وہی زمین ہے جس کا اماں نے بتایا تھا، جس کا بابا نے بتایا تھا، جس کا نانا نے بتایا۔ اجرکم علی اللہ، بہن زینب یہ وہی زمین ہے جب میں بابا کے ساتھ جنگ صفین پہ جا رہا تھا، اسی مقام پر میرے بابا نے اپنا سر حسن مجتبیٰ کی گود میں رکھا ہوا تھا، لیٹے ہوئے سو رہے تھے، اچانک ہی گھبرا کر میرے بابا نے آنکھیں کھولی اور رونے لگے۔ میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا حسین بیٹے میں نے دیکھا اس صحرا میں چاروں طرف خون ہی خون ہے، بیچ میں میرا حسین تڑپ رہا۔ یہ ہے کربلا،
حسین نے اسے معلّہ بنایا، اجرکم علی اللہ، سب سے آخری جملے، سب سے پہلا خیمہ ہو گیا۔ بہت دنیا مذاق کے جملے سن لیجئے، مولا آپ کے دلیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلا خیمہ علی کی بیٹی زینب کا لگا حسین کے حکم پر۔ حسین نے کہا عباس سب سے پہلے میری بہن زینب کا خیمہ لگاؤ، سفر طویل تھا، میری بہن تھک گئی ہے، ابھی 40 منزلوں کی مسافرہ بننا ہے، تھک گئی ہے میری بہن، خیمہ سب سے پہلے زینب کا لگاؤ۔ عباس نے خیمہ لگایا، اجرکم علی اللہ، مدینے سے نکلی بڑی شان سے، کربلا میں اتری بڑی شان سے، لیکن مصیبت بڑی تب آئی جب 11 محرم کو ام کلثوم یہ کہتی ہے 64 بیواؤں بچوں بچیوں کی ضامنہ بن گئی علی کی بیٹی زینب، ہم نے سب کو ناکوں پر سوار کرایا، آخر میں اور میری بڑی بہن زینب اکیلے رہ گئے، میری بڑی بہن نے مجھے بھی سوار کرا